شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ، یعنی کیا کہنے، جن علماء نے ان سے کو پڑھا ہے یا ان کو سنا تھا اس اپنے زمانے میں، اب تو زمانے گزر گئے، لیکن آج بھی ان کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی عنایت سے علم کے کس مقام سے بول رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی نا، پتہ ہے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کی اس دلیل کے جو اس نے دلیل پیش کی نا کہ میں کیوں نہیں کر رہا ہوں، میں تو افضل ہوں آدم سے، اور دلیل میں پیش کیا اپنے آگ کا بنا ہوا ہونا، اور حضرت آدم کے لیے پیش کیا مٹی کا بنا ہوا ہونا۔ آپ یقین کریں اس کے اس دعوے اور دلیل کو لکھ کر مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے 9 دلائل لکھے ہیں کہ یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ کتنے دلائل؟ 9 دلائل لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک سنا دوں آپ کو، ان میں سے ایک سنیں۔ 9 دلائل لکھے ہیں، ان میں سے ایک حضرت نے یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں تھوڑا سا اگر عقل کو دبا کر دیکھو تو ایک دانہ ہم مٹی میں اگر سما دیں تو وہ 100 بن کے ابھرتا ہے۔ اللہ نے مٹی میں یہ تاثیر رکھی ہے، لیکن آپ ایک ایک آگ کے اندر اگر اس 100 کو ڈال دو وہ جلا کے بھسم کر دے گی۔ پھر آپ خود موازنہ کریں کہ افضل ان میں کون سا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت نے جو دلیل نمبر 9 لکھی ہے، آپ یقین کریں وہ اتنی علمی ہے کہ حضرت نے وہاں 2 مثالیں پیش کی ہیں، ایک انبیاء کی اور دوسری ملائکہ کی، لیکن بہرحال میرے حال میں اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، آپ سمجھیں گے ہی نہیں وہ، اس لیے۔ لیکن بہرحال میں نے طلبہ کے لیے اشارہ کر دیا کہ اگر کوئی طالب علم اس مقام کو پڑھنا چاہے، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک میں یہاں پر اس کا یہ جواب موجود نہیں ہے جو وہ کہہ رہا تھا نا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں کہ میں ان سے افضل ہوں۔ قرآن پاک میں تو فرمایا گیا کہ نکل یہاں سے، لیکن اگر کسی طالب علم کے ذہن میں یا کوئی اس سے سوال کرے تو مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے دلائل کے ساتھ، اور کتنے دلائل دیے حضرت نے؟ 9۔ حضرت کی تفسیر ہے تفسیر معارف القرآن، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 26 ہے، 27 ہے، 28 ہے۔ ان 3 صفحات پر حضرت نے وہ 9 دلائل لکھے ہیں، جس کا دل چاہے وہاں پڑھ لے۔ خیر بہرحال اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہونے کا جو اس کا دعویٰ تھا وہ دعویٰ ہی غلط تھا۔